بلال پہنچے اس مقام پر کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ممبر پر جب نظر گئی اور ممبر کو خالی پایا تو حضرت بلال حبشی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ لیکن آپ نے صحابہ اور اہل بیت کا تعلق دیکھا؟ وہ بلال حبشی جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بات کو ٹال دیا، سیدنا عمر فاروق اعظم کی بات کو ٹال دیا، سیدنا عثمان غنی کی بات کو ٹال دیا، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابہ کرام کی بات کو ٹال دیا۔ لیکن جب حسنین کریمین سامنے آ گئے بلال منع نہیں کر سکے، بلال اذان دینے لگے، لیکن جب پہنچے تو پھر بلال کے عشق نے یہ گوارا ہی نہیں کیا نا کہ حضور سامنے نہیں، دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، تو حضرت بلال حبشی وہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کا تعلق ایسا تعلق ہے یہ کہ جس کو نہ کبھی توڑا گیا ہے نہ کبھی کوئی توڑ سکتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہی بات کرے جا رہے ہو، کوئی دلیل تو لے کے آؤ دلیل بتاؤ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبإن اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ مثال کس کی دی؟ ستاروں کی۔ اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ کشتی اور ستاروں کی مثال کیوں دی گئی؟ پرانے ادوار میں جب کشتیاں چلتی تھی تو رات میں وہ ستاروں سے جو ہے وہ منزل کا تعین کرتے تھے، ستاروں کی چال پہ کشتیاں سمندر میں چلتی تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو نہ ستاروں کو چھوڑنا ہے نہ کشتی سے اترنا ہے۔ کشتی سے اترے تو ڈوب جاؤ گے اور ستاروں کو اگر چھوڑا تو بھٹک جاؤ گے۔ نہ صحابہ کو چھوڑنا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ایک شعر میں بیان فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے سنا کہ اہل بیت سے محبت۔ اب دوسرا نام میں آپ کے سامنے لوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محبت کیسی کرتے ہیں اہل بیت سے؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر اور سیدنا حسین بن علی، یہ دونوں بچپن میں آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا باپ ہمارے نانا کے در کے غلام ہو۔ یہ کہا تو عبداللہ ابن عمر، بچے ہیں چھوٹے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے بابا جان کے پاس، کہ بابا جان حسین ایسا کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا باپ ہمارے نانا کے در کا غلام ہے، کہ حسین کو بلا لاؤ۔ عبداللہ ابن عمر بڑی خوشی خوشی گئے کہ اب میں بلا کر کے لے کے آؤں گا تو حسین کو ڈانٹ پڑے گی۔ بلا کر کے لے کر آئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، چوما، آنکھوں سے لگایا، گود میں لیا اور بیٹھ گئے اور کہا شہزادے آپ نے کیا فرمایا؟ کہ ہم نے کہا کہ تم ہمارے نانا کے در کے غلام ہو۔ کہ شہزادے یہ لکھ کر کے دے دو، یہ لکھ کر کے دے دو۔ حضرت امام حسین نے لکھ دیا۔ لکھوانے کے بعد وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حسین کا لکھا ہوا میرے کفن میں رکھ دینا کہ کل بروز قیامت
سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں میرے پاس حسین کا لکھا ہوا ہو کہ یا رسول اللہ عمر تو آپ کے در کا غلام ہے. یہ ہیں محبتیں، اس کو کہا جاتا ہے محبت. نفرتیں نہیں تھیں، محبتیں ہیں. اور کیسی محبتیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بھی جوان ہو گئے، حسنین کریمین بھی جوان ہو گئے، فتوحات بہت ہوتی تھی، بڑی جنگیں لڑی جاتی تھی. حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا فتح ہوئی ہے. تو جب بھی مال غنیمت آتا، عبداللہ ابن عمر کو حصہ ملتا ایک، حسن اور حسین کو ملتے دو. حسن کو بھی دو، حسین کو بھی دو. ایک دن عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ بابا جان کیا میں آپ کا بیٹا نہیں؟ کہا تم ہمارے ہی بیٹے ہو. کہا جہاد میں بھی جاتا ہوں، حسن اور حسین بھی جاتے ہیں، آپ مجھے ایک حصہ دیتے ہیں اور حسن اور حسین کو دو دو حصے دیتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے کیا جواب دیا تھا حضرت عمر؟ حضرت عمر نے جواب دیا کیا تمہاری ماں حسنین کے ماں کی جیسی ہے؟ کیا تمہارا باپ حسنین کے بابا جیسا ہے؟ کیا تمہارا نانا حسنین کے نانا جیسا ہے؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو کہا ان کے دو ہیں تمہارا ایک، ان کے دو ہیں تمہارا ایک ہے. یہ ہے محبت صحابہ کرام کی آپس. اور اگر میں اور تھوڑا تفصیل میں جاؤں، علامہ صاحب اجازت ہے؟ وقت کی تو کوئی قلت نہیں، میرے سننے والے بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ یا رسول اللہ، ہاتھ چار یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اگر میں اور تھوڑا پیچھے آپ کو لے کے جاؤں ماضی میں، تو سیدہ کائنات اور مولا کائنات، سیدہ کائنات اور مولا کائنات یعنی حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا رشتہ کس نے کرایا تھا؟ کس نے کرایا تھا یہ رشتہ؟ کس نے کرایا تھا یہ رشتہ؟ شیخین نے کرایا تھا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ کرایا. تو اس پہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ دشمن کبھی اچھے رشتے نہیں کراتے. بات سمجھ آئی؟ دشمن کبھی اچھے رشتے نہیں کراتے. یہ رشتہ ان دونوں نے کرایا تھا. جب رشتہ کرا دیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شادی کے اخراجات کرنے کے لیے آپ کے پاس گھوڑے کی ایک زین تھی، وہ بیچنے کے لیے نکلے. وہ بیچنے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور نے غلامی میں قبول فرما لیا ہے، یہ زین بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کتنے کی بیچتے ہو؟ کتنے کی بیچتے ہو؟ کہ ویسے تو جیسے ہم ہوتا ہے نا، ہم کہیں جا رہے ہیں موبائل بیچنے جا رہے ہیں، عامر بھائی مل گئے ہمیں. عامر بھائی نے بولا آپ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے بولے موبائل بیچنا ہے. کہا کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ اور ویسے تو 10,000 کا بیچ رہے ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ 9 دے دیجئے گا. حضرت علی نے بھی ایسی بات کی حضرت عثمان غنی سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دگنی قیمت دے کر وہ زین خرید لی. دگنی قیمت دے کر زین خرید لی. اور زین خریدنے کے بعد جب حضرت علی کو پیسے دے دیے تو کہا حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تحفہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تحفہ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
تو حضرت علی نے کہا اس مسلمان کو قبول کرنا چاہیے، تو کہا یہ زین میری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ ہو گیا۔ یہ ہیں صحابہ کی محبتیں، صحابہ کی محبتیں یہ اہل بیت اطہار سے ایسی محبتیں فرمائی۔ اب آئیے آگے ہم آپ کو لے چلے کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی حضرت امام حسن مجتبی آتے، حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا حسن مجتبی کو ذرا غور سے تو دیکھو، یہ میرے مصطفیٰ سے ملتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ سے ملتے ہیں، ان کے مشابہ ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، تو میں اپنے آقا کا احترام نہ کروں؟ میں اپنے آقا کا احترام نہ کروں؟ حسنین کریمین جو ہے نا، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر اور ناف تک یہ حضور کے مشابہ، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کے پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے اشعار کہے دو اس کے اوپر۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے میما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خطے تو ام میں ہے لکھا یہ دو ورقہ نور کا، خطے تو ام میں ہے لکھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں، اسی لیے آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن علامہ صاحب کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ لوگوں کو نہیں آئی ہوگی، تھوڑا سا آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے میما نور کا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کے حسن کا تو کوئی بھی مشابہ نہیں ہو سکتا، حضور کے حسن کا کوئی بھی مشابہ نہیں ہو سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسنین کریمین سے محبت اس درجے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زیب تن کیے ہوئے کپڑے ہیں نا، ان کا حسن حسنین کریمین میں آ گئے، اس وجہ سے یہ مشابہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں ہے لکھا یہ دو ورقہ نور کا۔ یہ خط توام کیا ہوتا؟ پرانے دور میں جائیں نا، اب تو خط وط تو سب ختم ہو گیا، اب تو رہ گیا واٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک، یہ سب رہ گیا، اب تو خط کہاں ہوتا۔ پہلا زمانہ تھا خط ہوتے تھے، تو جب خط ہوتے تھے تو ایک خط توام بھی ہوتا۔ خط توام کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی خفیہ بات کرنی ہے کسی سے، جو وہ چاہتا ہے کہ بیچ میں کوئی کھول کے خط پڑھ نہ لے، تو وہ خط توام لکھتا تھا۔ خط توام کیا ہوتا ہے کہ دو ورق ہم نے لیے، اب ایک ورق پہ ہم نے ایک لفظ لکھا، اس کے آگے جو بات ہم نے کرنی ہے، جو دوسرا لفظ ہے وہ ہم نے دوسرے ورق پر لکھا، تیسرا لفظ پہلے ورق پہ لکھا، پھر چوتھا دوسرے پہ لکھا۔ پہلے ایک ورقے کو موڑا، خط میں ڈالا، خط بنایا اور بھیج دیا۔ جب وہ پہنچ گیا تو پھر دوسرا بھیجا، تو جس کے پاس پہنچا اس نے دونوں ورقوں کو ملایا تو بات سمجھ آ گئی، اس کو کہتے ہیں خط توام۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، دونوں کو ملاؤ نا تو حضور کا چہرہ مبارکہ واضح ہو جائے گا، دونوں نواسوں کو ملاؤ حضور کا چہرہ مبارکہ واضح ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خطے تو ام میں ہے لکھا یہ دو ورقہ نور کا۔ یہ اعلیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر۔ تو ان کی عزت کیا کرتے حضرت امیر معاویہ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طبقے کو پیغام دوں کہ جو اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے، ہم بھی اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، ہماری اوقات حیثیت کوئی ہے ہی نہیں، ہماری اوقات حیثیت کوئی ہے ہی نہیں بھائی، شریعت اور دین رسول اللہ کے گھر کا ہے،
شریعت اور دین رسول اللہ کے گھر کا ہے، اور ہم اہل سنت اسی پہ چل رہے ہیں جو نواسے ہمیں درس دے گئے ہیں، نواسے ہمیں درس دے گئے۔ سیدنا امام حسن مجتبی حضور کے نواسے ہیں، کسی کو کوئی شک ہے نہیں؟ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، انہوں نے کری، ہم ان کے غلام، ہم نے بھی صلح کر لی، ہم نے بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ حضرت امام حسین بھی حضور کے نواسے ہیں، حضرت امام حسین حضور کے نواسے ہیں، انہوں نے کربلا میں یزید سے جنگ کر لی، انہوں نے کربلا میں یزید سے جنگ کر لی، ہم ان کے غلام، ہم نے بھی ہر یزید سے جنگ کر لی۔ اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں لائے، یہ ہمارے عقیدہ ہے جو 14 سال پرانا ہے۔ نئے عقیدے والے تو وہ ہیں جو کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے، کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں کی بات کرو، یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لائے، جو نبی کے ایک نواسے نے